جب بات آتی ہے تفریح کی تو موجودہ دور میں ٹیلی ویژن عام افراد کی انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ مانا جا سکتا ہے، اور اس شعبے میں سب سے زیادہ اہمیت ڈراموں کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے، جس میں معاشرے کے مختلف رنگوں کی کہانیاں لوگوں کو اپنے ساتھ سامنے باندھے رکھتی ہیں۔ اس معاملے میں پاکستان اپنے پڑوسی ممالک جیسا کہ ہندوستان سے بہت آگے ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی انڈین چینلز پر نئی نسل کے پاکستانی ڈراموں نے دھوم مچا رکھی ہے اور پاکستانی اداکار وہاں سپر سٹار بن کر ابھرے ہیں۔ مگر کیا آپ کو وہ عہد یاد ہے جب کیبل یا ڈش کا وجود نہیں تھا اور گھروں میں پاکستان ٹیلی ویژن PTV کے ڈراموں کا سحر طاری رہتا تھا، جن کا معیار آج کے ڈرامے بھی چھونے میں ناکام نظر آتے ہیں؟ یہاں ہم نے اس دور کے چند ڈراموں کو منتخب کیا ہے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند بھی ہوں، تاہم اگر آپ کے خیال میں اس میں کسی اور نام کی ایڈیشن ہونی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ PTV کے ڈراموں کا ذکر ہو تو سب سے پہلا نام ہمیشہ خدا کی بستی کا آئے گا۔ شوکت صدیقی کی تحریر کردہ اس ناول کو پہلی بار 1969 اور پھر 1974 میں ڈرامے کی شکل دی گئی۔ خدا کی بستی میں ایک مفلوق الحال مگر باعزت خاندان کے شب و روز کو موضوع بنایا گیا ہے، جو قیام پاکستان کے بعد ایک بستی میں آباد ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کا ہر طرح کے معاشرتی و معاشی مسائل اور بااختیار لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں زندگی کی تلخ حقیقتیں، کمزوروں کی بے بسی، طاقتوروں کے استحصالی رویے، مذہب کے ٹھیکیداروں کی منمانیاں، غرض ہمارے معاشرے کا ہر رخ موجود تھا۔ اس لیے یہ ڈرامہ اپنے دور کا مقبول ترین ڈرامہ ہے۔ اس کی ہر قسط کے موقع پر گلیاں اور بازار سنسان ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اکثر شادیوں کی تاریخ طے کرنے کے موقع پر بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ اس روز خدا کی بستی نے نشر نہ کیا جانا ہو۔ اس کے بعد ڈرامہ سیریل دھواں۔ PTV کی تاریخ میں اگر کوئی ڈرامہ پہلے ایکشن پلے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہے تو وہ دھواں ہی ہے۔ عاشر عظیم نے اسے تحریر کیا اور انہوں نے ایک پولیس افسر اور ایک خفیہ ایجنٹ کا مرکزی کردار بھی ادا کیا، جبکہ نبیل، نازلی نسل اور نیر اعجاز کے کرداروں کو بھی آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ سجاد احمد کی ہدایت میں بننے والے اس ڈرامے میں پاکستانی معاشرے میں جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں اور پولیس کی کمزوریوں کو بہت خوبصورتی سے عکاسی کی گئی ہے، جن سے نمٹنے کا بیڑا چند نوجوان اٹھاتے ہیں، جن کی دوستیاں بھی دیکھنے والوں کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں۔ اس ڈرامے کا المیہ اختتام بھی انتہائی پر اثر ثابت ہوتا ہے اور آج بھی اسے کلاسیک سمجھا جاتا ہے۔ دھوپ کنارے۔ یہ ڈرامہ حسینہ معین کی تخلیقی صلاحیتوں کا شاہکار تھا، جبکہ ہدایات راحت کاظمی کی بیگم اور معروف اداکارہ ساحرہ کاظمی نے دی تھی۔ مرینا خان اور راحت کاظمی کو اس ڈرامے کے بعد بہترین آن سکرین جوڑا تسلیم کیا گیا۔ ڈاکٹروں کی زندگی پر بننے والا یہ ڈرامہ سنجیدہ راحت کاظمی اور شوخ و چنچل مرینا خان کے گرد ہی گھومتا ہے، اور ان کی کیمسٹری نے اس ڈرامے کو PTV کی تاریخ کا مقبول ترین ڈرامہ بنا دیا۔ الفا براوو چارلی۔ اپنے دور کے اس مقبول ترین ڈرامے کے ہدایتکار شعیب منصور تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے تعاون سے بنائے گئے اس ڈرامہ سیریل میں 3 دوستوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جو زندگی کے مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہیں۔ کاشف کی فوج کو خیر آباد کہہ دینے کی خواہش اور فراز کی اپنے دوست کو بیدار کرنے کے لیے کی جانے والی شرارتیں آپ کو اس وقت تک اسکرین پر نظریں جمائے رکھنے پر مجبور کر دیں گی جب تک کہ سنجیدہ معاملات شروع نہیں ہو جاتے۔ اس طرح شرارتی کاشف کا سیاچن گلیشیئر پہنچ کر بتدریج سنجیدہ ہونا اور اپنے ملک کے لیے جان کو داؤ پر لگا دینے کی ادا تو سب پر ہی جادو سا کر دیتی ہے۔ پاک فوج کے لیے دل میں محبت جگانے والے اس سیریل نے اپنے دور میں ہر طرح کے ریکارڈز توڑ دیے تھے، اور اب بھی اسے دیکھ کر وہی مزہ آتا ہے جو پہلی دفعہ دیکھ کر آیا تھا۔ اندھیرا اجالا۔ ایڈونچر پسند ناظرین آج تک PTV پر نشر ہونے والے جرائم کی تحقیقات پر مبنی ڈرامے اندھیرا اجالا کو نہیں بھولے۔ 1984-85 میں یونس جاوید کی تحریر اور رشید ڈار کی ہدایات میں بننے والے اس ڈرامے کو پاکستان میں جرائم کے خلاف پولیس کی مثبت کاوشوں کے اظہار کا پہلا ڈرامہ بھی کہا جا سکتا ہے، تاہم یہ در حقیقت اس دور میں کامیڈی ڈرامے کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ کوی خان نے اعلیٰ پولیس افسر کی شکل میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ جمیل فخری اور عرفان خوسٹ نے بھی اپنے کرداروں کو لازوال بنا دیا۔ اس ڈرامے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے عہد میں معروف اداکار فیصل قریشی بھی اس میں چائلڈ سٹار کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور کلاسیک PTV کامیڈی ڈرامہ سونا چاندی ہے، جس کے اندر اس دور کے لاہور کے حقیقی کردار نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک جوڑے یعنی سونا چاندی کے گرد گھومنے والا ڈرامہ ہے، جو سادہ مزاج اور معصوم میاں بیوی ہوتے ہیں اور مختلف گھروں میں کام کرتے ہوئے متعدد افراد کے مسائل حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
در حقیقت یہ ایک حقیقی جوڑے سونا اور چاندی سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا تھا، جو ضلع بکھر کے رہائشی تھے۔ ڈرامے کے مصنف منو بھائی نے برصغیر کی تقسیم سے پہلے اس جگہ تعلیم حاصل کی تھی اور اس جوڑے سے متاثر ہو کر ہی انہوں نے اسے تحریر کیا، جسے راشد ڈار نے انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا۔ 50-50 شعیب منصور جیسے باصلاحیت ڈائریکٹر کا شاہکار تھا، جس میں اسماعیل تارا، ماجد جہانگیر اور دیگر اداکاروں کے خاکوں نے اس دور میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا، بلکہ وہ آج بھی تازہ لگتے ہیں، جس کی وجہ ان معاشرتی برائیوں کا تاحال موجود ہونا ہے۔ یہ اس دور کا ڈرامہ ہے جب ملک پر فوجی صدر ضیاء الحق کی حکومت تھی اور پی ٹی وی پر کافی پابندیاں تھیں۔ 50-50 کے خاکوں میں شگوفوں کے دوران ایسے معاملات کو دکھا دیا جاتا تھا جس کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا تھا۔ مثال کے طور پر 50-50 کا مشہور ٹریفک سارجنٹ، جو معاشرے میں موجود کرپشن کی منہ بولتی تصویر تھا۔ آنگن ٹیڑھا، مزاح اور حاضر جوابی کے جملوں سے بھرپور یہ ڈرامہ انور مقصود کے کیریئر کا بھی سب سے بڑا شو سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنے پہلے روز یہ ڈرامہ سلیم ناصر، شکیل، بشرا انصاری اور دردانہ بٹ کی بے مثال اداکاری کے باعث لوگوں کے دل میں ایسا بسا کہ اب تک اسے نکالا نہیں جا سکا ہے۔ ہر قسط میں مختلف مسائل کو ایسے پرمزاح انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ کسی کو گراں بھی نہیں گزرتا اور سماجی شعور بھی بیدار ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ اب تک متعدد بار دوبارہ نشر ہو چکا ہے اور ہر نسل اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے، جبکہ اس پر ایک سٹیج ڈرامہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے گیسٹ ہاؤس۔ گیسٹ ہاؤس پی ٹی وی کا ایک اور ایسا ڈرامہ ہے جس نے اپنے دور میں مقبولیت کے نت نئے ریکارڈز بنا دیے تھے، جس میں مسافروں کو درپیش مسائل کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا جاتا تھا اور جس کا اصل ہیرو افضل خان عرف جان ریمبو تھا۔ اس میں افضل خان نے ایک گیسٹ ہاؤس کے خاکروب کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ کردار اس قدر مشہور ہوا کہ نہ صرف لوگوں کے دل میں گھر کر گیا بلکہ افضل خان کو فن کی دنیا میں امر کر گیا۔ جنجال پورا، پی ٹی وی کا ایک ایسا ڈرامہ جس کے کردار آج بھی پاکستان کے معاشرے اور خاص کر کے آج کے سیاسی حالات میں نظر آتے ہیں، جیسے ماسی پھتو، راجو نائی۔ جنجال پوری کے سب سے مشہور کردار خواجہ سرا، ریما اور ریشم، کم گو سادہ مزاج کھری بات کرنے والا پہلوان اور اس کے بیٹے کی محبت کی اور سادگی بھری باتیں، فیملی پلاننگ والوں کے لیے چالاک نرسیں اور نئی آنے والی ڈاکٹر صاحبہ، جس میں سب لوگ بظاہر ایک محلے میں رہتے ہیں مگر سب ایک دوسرے سے ناخوش۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا اپنی زندگی میں کامیابی اور اصل مقصد سمجھتا ہے۔ اینک والا جن، ویسے تو یہ ڈرامہ بچوں کے لیے تیار کیا گیا تھا مگر بڑوں میں بھی مقبول ہوا، بلکہ اب بھی لوگوں کو یاد ہے۔ حقیقی کہانی، سائنس فکشن اور جادو کے مکسچر پر مبنی کہانی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ یہ ایک ایسے جن نستور کی کہانی تھی جسے نظر کمزور ہونے پر زمین پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ علاج کرا سکے، اور پھر ایک دلچسپ ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ مرکزی کردار سے ہٹ کر ہامون جادوگر، زکوٹا جن اور بل بتوڑی کے کردار اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں۔ اس ڈرامے کو اے حمید نے لکھا تھا جبکہ ڈائریکٹر حفیظ طاہر تھے۔ ڈرامہ دہلیز، ڈائریکٹر یاور حیات اور رائٹر امجد اسلام امجد کا ایک ایسا ماسٹر پیس جس میں روحی بانو، محبوب عالم، عظمیٰ گیلانی، فردوس جمال، اورنگزیب لغاری اور خیام سرحدی جیسے سٹار کاسٹ موجود تھی۔ یہ پی ٹی وی کے چند مقبول ڈرامہ سیریلز میں سے ایک ہے اور اب تک لوگ اس کی منفرد کہانی کو بھول نہیں سکے ہیں۔ تنہائیاں سٹار کاسٹ جیسے شہناز شیخ، آصف رضا بیر، بدر خلیل، بہروز سبزواری اور مرینا خان سے سجا ہوا تھا۔ اس ڈرامے کے ہر اداکار نے اپنے کردار سے مکمل انصاف کیا اور اسے شاہکار بنا دیا۔ حسینہ معین کا اسکرپٹ اور شہزاد خلیل کی ہدایات میں بننے والا یہ ڈرامہ دو بہنوں کے گرد گھومتا ہے جو ایک حادثے میں اپنے والدین سے محروم ہو جاتی ہیں اور خالہ کے ساتھ مل کر زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے اور منزل کی جانب سفر جاری رکھتے ہوئے ان کا واسطہ کئی دلچسپ کرداروں سے پڑتا ہے اور یہ سفر دیکھنے والوں کو بھی اپنے ساتھ باندھے رکھتا ہے۔